السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 143۔ اب یہ آپ دھیان سے سنیے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال رہے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد 3-4 دن کے بعد حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر حضرت خولا نے حضرت سودا سے اور حضرت عائشہ کے نکاح کی بات چلی۔ حضرت سودا سے نکاح ہوا۔ حضرت سودا جو ہے یہ مزاج میں ظرافت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی تھی، بچیوں کو بھی سنبھال لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سودا نے۔ اور پھر حضرت عائشہ کی جہاں منگنی ہو چکی تھی وہ منگنی ٹوٹی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہوا۔ مطلب ابن عدی کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہوئی تھی حضرت عائشہ کی۔ پھر یہ مختصر کہہ رہا ہوں، اب مجھے آگے کی تفصیل سنا نہیں، اس لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ اب مکہ والوں نے مانا نہیں تو حضور نے طائف کا سفر کیا، وہاں لوگوں نے نہیں مانا، صرف عداس مسلمان ہوا تو واپسی میں جناتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بیچ میں رہے، بڑی مشکل سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد پھر بھی مکہ والے مانتے نہیں تھے، تکلیفیں دیتے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا۔ اب معراج کا سفر پورا ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی مکہ مکرمہ والے ستاتے تھے، اور اب بھی جو ہے بات سنتے نہیں تھے۔ معراج کی تفصیل آ گئی، اب آگے کی تفصیل سنو۔ تو آپ نے جو ہے حاجی میں کام شروع کیا، چلو بھی، یعنی پورا سال اکا دکا جو آتے تھے مکہ میں ان سے تو چپ کے باتیں کرتے تھے، لیکن یہ قافلہ جمگٹا یا مجمع آپ کو جو ملتا تھا وہ حج میں ملتا تھا۔ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو مشرکین مکہ حج کیسے کرتے تھے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ اب تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میں چل رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت علی یہ مینا کی طرف گئے، اور وہاں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا مفروق۔ یہ چودھری آدمی تھا۔ یہ مشورہ کیا کہ بھی اس آدمی سے بات کریں، شاید یہ آدمی ہماری بات مان لے تو مکہ والے بھی قبول کر لیں گے، دوسرے قبیلے والے بھی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر لوگ پہچانتے تھے، قبائل۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ صدیق اکبر خوابوں کی تعبیر دیتے تھے، ایک دوسرا یہ کہ یہ سپریم کورٹ تھے، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو صدیق اکبر فیصلہ کرتے تھے، تو حجاز میں یہ مقبول تھے اور محبوب بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، اس اعتبار سے اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ تو صدیق اکبر جا کر، صدیق اکبر جو ہے یہ نسب نامے بھی جانتے تھے، تو جا کر اس سے بات کرتے تھے۔ یہ مفروق بڑا آدمی تھا، تو صدیق اکبر نے جا کر اس سے کہا کہ بھائی تم ان کو جانتے ہو؟ فرمایا کہ نہ۔ یہ کہا یہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اگر ان کی بات سن لو، اور میں تمہارے قبیلے کو جانتا ہوں، تمہارے نسب کو جانتا ہوں، تمہارے اوپر کے قبیلے میں فلاں شاعر گزرا ہے، یعنی ان کے قبیلے کی تعریف کی صدیق اکبر نے، تو وہ اور مانوس ہوا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ جب دعوت پیش کی مفروق کے سامنے، تو مفروق نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کسرا کے ساتھ،
اور وہ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ کوئی نیا دھرم قبول مت کرنا. اگر نیا دھرم قبول کرو گے تو ہماری کالونی سے ہم آپ کو نکال دیں گے، یعنی ہم آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے. تو بھئی ہم جو تمہاری بات ہم نہیں مان سکتے. حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. وہ بہت متاثر ہوا وہ آدمی مفروق جو ہے وہ، لیکن کہنے لگا بات آپ کی اچھی ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کسریٰ کو کون سنبھالے، وہ بھائی ہے، اس کے آنکھوں کے اشارے پر ہمیں چلنا پڑتا ہے یہاں. اس نے بات نہیں سنی، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر ہوا. اب جو ہے حج کے زمانے میں حضور بات کرتے تھے تو اسلام سے پہلے مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا. یہ نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تک رہا. اس کے بعد آپ نے بدل کر اس کا نام مدینہ کر دیا، اور لوگوں نے از راہ عقیدت اور محبت مدینۃ النبی کہنا شروع کر دیا. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.